وہاں پہ تقریر کی اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ان کو دوبارہ نامینیٹ کیا ہے نوبل پیس پرائز کے لیے اور ان کو سلیوٹ بھی کیا ہے. تو خدشہ ہے کہ اسرائیل پہلے بھی دھوکہ کرتا رہا ہے, کہیں دوبارہ دھوکہ نہ کر دے. اور پہلے بھی جب پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا تو اس کے کچھ دن کے بعد امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا, اور بلاول صاحب کو خطرہ ہے کہ کہیں دوبارہ دھوکہ نہ ہو جائے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بڑا چانس تو اس کا بہت زیادہ ہے, کیونکہ ابھی تک ایک جو پہلے ہی سٹیپ ہے اس پیس ایکارڈ کی وہ یہی ہے کہ ہاسٹیجز جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں. تو خدشہ یہ ہے, اور بہت بڑا خدشہ ہے, سیریس خدشہ ہے. امید ہے کہ یہ خدشہ میرا درست نہیں ہوگا, لیکن خدشہ یہ ہے کہ جب یہ ہاسٹیجز کمپلیٹلی ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے اسرائیل حملے شروع کر دے اور وہی قتل و غارت شروع کر دے غزہ میں جو پہلے کر رہا تھا. کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ نہ معاہدوں میں یقین رکھتا ہے, نہ بین الاقوامی قوانین میں یقین رکھتا ہے, نہ انسانیت میں یقین رکھتا ہے. اور اس لیے مجھے کوئی پریشانی تو ضرور ہوگی لیکن حیرانگی نہیں ہوگی اگر اس معاہدے کو اس کی خلاف ورزی کرے اسرائیل. اب جو میں مینشن ضرور کرنا چاہوں گا میری نظر میں کہ شہباز شریف صاحب نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی اور ان کو آنا پڑا, وہ محلے ٹریپ ہو گئے تھے. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ضرور بات کی ہوگی پرائیویٹلی خسر پھسر کر کے ٹرمپ صاحب سے, یہ کہا ہوگا کہ آپ کو پیس پرائز دوبارہ ملنا چاہیے, اور آپ جو بھی ان کو کہنا پڑا آ کے اسپیچ میں. لیکن آپ دیکھیں جب ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو کہ آپ آ کے وہی بات کریں جو آپ نے مجھے پرائیویٹلی کی تھی, تو آپ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے شہباز شریف صاحب کا چہرہ پڑھیے. وہ پریشان تھے کہ اب مجھے وہ بات کہنی پڑے گی جو میں نے سوچا تھا کہ پرائیویٹلی ہوگی, اب مجھے اوپنلی سب کے سامنے کہنی پڑے گی, اور انہوں نے پھر کہہ دی. تو ایک بڑا یہ ایک انٹرسٹنگ ڈپلومیٹک ایک اس کو آپ کہہ لیں انسیڈنٹ ہے جو کہ تاریخ یاد رکھے گی. تو عقیل ملک صاحب یہ کہیں اوور ڈوئنگ تو نہیں ہوگی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری دفعہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا؟ پہلی دفعہ پہلے بھی کیا تھا لیکن وہ نہیں ان کو ملا نوبل پیس پرائز, اور علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری دفعہ نامینیشن ہوئی ہے وہ ٹرمپ صاحب کی اپنی ذاتی فرمائش پہ ہوئی ہے. میر صاحب پہلی دفعہ جس کو ملا ہے اس نے بھی رابطہ کیا ہے صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے اور کہا ہے کہ یہ میں آپ کو بھجوا دیتی ہوں. یہ بھی خبروں میں ہم نے دیکھا, میڈیا پہ دیکھا. دیکھیں دوسری دفعہ یہ اوور ڈوئنگ نہیں ہے, اور واقعتاً ہماری ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے, ہمارا کارڈنل پرنسپل ہے ہماری فارن پالیسی کے اندر, اور یہی چیز ری ایٹریٹ کی گئی کہ پری 1967 بارڈرز, 2 اسٹیٹ سولوشن, اور اس کے ساتھ القدس شریف ایز اٹس کیپٹل. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اب یہ میرا سوال آپ سے ہے, جی بیرسٹر عقیل ملک سے ہے, جی, وزیر قانون و انصاف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ کو یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست کی کبھی حمایت کرے گا کہ جس کا کیپٹل بیت المقدس ہوگا؟ دیکھیں فی الوقت تو یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا, اس لیے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پہلا صدر ہے جس نے امریکن ایمبیسی کو تل ابیب سے یروشلم میں ٹرانسفر کیا. لیکن اس کے ساتھ میر صاحب یہ بھی بات ہے, یہ بھی ضرور دیکھیں کہ اسرائیل کو اگر اسرائیل پہ یہ فورس کیا ہے ایگریمنٹ, پیس ڈیل یا پیس ایگریمنٹ اس کو کہہ لیں, اور یہ 8 ملکوں کی اور پاکستان کا بڑا ایک سینٹرل لیڈنگ رول رہا ہے اس تمام تر معاملے میں, اور یہ جو ویژن تھا اس پورے معاملے کا یہی تھا کہ جو ہم نے ان چیز انویزج کی تھی, ہم نے کہا کہ یہ جینوسائیڈ جو ہے, قتل و غارت جو ہے, خون ریزی جو یہ ختم ہونی چاہیے, فی الفور بند ہونی چاہیے, اور جو نہتے ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے وہ سٹاپ ہونی چاہیے. اور مین مقصد ہمارا یہ تھا, اور وہ سٹاپ ہو گیا. اور جو دونوں اطراف سے جو ہاسٹیجز تھے, اور بالخصوص ہمارے فلسطینی جو بہن بھائی تھے جو اپنی فیملی سے جدا تھے, وہ ہاسٹیجز وہاں پہ گئے, واپسی ان کی ہوئی, اور وہ ہو رہی ہے. whether this agreement will be holding that lasting peace or not, اب یہ کتنا عرصہ چلے گا, ہماری تو کوشش اور خواہش اسی لیے ہے کہ یہ ایور لاسٹنگ پیس کی طرف جائے, اور ہمارے جو ہم نے ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے دیگر مسلمان ممالک کی بھی یہی پوزیشن ہے, بالکل جو ساتھ آ رہے ہیں وہ ان کی بھی یہی پوزیشن ہے, کوئی ہماری فرق پوزیشن نہیں ہے ان سے. تو ہماری امید ہے کہ ہم اگلے راؤنڈ میں یا آگے جا کے اگر کوئی اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو بھی ہائی لائٹ کریں, اور
اپنے مقصد کی طرف جائیں. اچھا علی زفر صاحب، کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑا اعتراض کر رہے ہیں جی کہ جو ہمارے پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے بہت زیادہ تعریف کر دی، بلکہ وہ لفظ خوش آمد بھی استعمال کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے تعریف کر دی. ٹرمپ صاحب کو اتنی زیادہ امپورٹنس دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی جگہ پہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی ہوتے، ان کو ویسے بلایا بھی گیا تھا لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے، انہوں نے اپنا ایک منسٹر بھیج دیا. اگر مودی ہوتے تو کیا مودی بھی اسی طرح ٹرمپ صاحب کی تعریفوں کے انبار نہ لگاتے، جیسا کہ ماضی میں وہ بھی اتنی ہی تعریفیں کرتے رہے ہیں، بلکہ ٹرمپ کی الیکشن کمپین چلائی انہوں نے امریکہ میں جا کے، جلسے کیے اور ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا. تو اگر مودی ہوتے شہباز شریف صاحب کی جگہ پہ تو وہ بھی اتنی ہی تعریفیں کرتے. جی بالکل، 100% اتنی تعریفیں ہی کرتے شاید. اور اس لیے جو آپ نے مودی اور شہباز شریف صاحب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. میری نظر میں شہباز شریف صاحب، جیسا میں نے پہلے کہا، انہوں نے شاید یہ پرائیویٹلی بات کی تھی، ان کا مقصد نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اتنی، آپ نے اس کو خوشامد کہا، میں نے تو کہا ان کی سٹیٹمنٹ، لیکن اگر خوشامد کو لفظ استعمال کر لیں، نہیں، میں نے کہا کچھ لوگوں کے خیال میں یہ خوشامد پرائیویٹلی یہ خوشامد کی تھی، لیکن وہ اوپنلی کرنی پڑ گئی، تو وہ ایک شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور تو اگر اس خوشامد کے نتیجے میں فلسطینیوں کا قتل عام رک گیا ہے اور ان کے قیدی بھی رہا ہو گئے ہیں، تو ایسی خوشامد تو کر لینی چاہیے میرا خیال ہے. یہ دیکھیں، وہ تو چلیں ایک الگ ٹاپک ہے اور سیریس ٹاپک ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس معاہدے کا یہ تو ضرور کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اس کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر ہوا، اور جو ایڈ دینی تھی اور ایڈ آنی تھی وہ ایڈ آنا شروع ہو گئی، اور کم از کم ایک وقتی آپ کو ریلیف مل گیا. اس حد تک تو میرا خیال ہے پوری دنیا خوش ہے. لیکن سوال اس سے بہت بڑھ کے ہے کہ کیا یہ ٹیمپری ریلیف کب آیا؟ نمبر 1 تو وہ تب آیا جب ساری تباہی ہو چکی تھی، جب ساری جینوسائیڈ ہو چکی تھی. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان پوچھا جائے گا سارے ویسٹرن ممالک کے اوپر کہ آپ نے کیوں اتنا انتظار کیا. ٹھیک ہے، سیز فائر ہوا اب، لیکن جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بالکل ٹھیک، جب لوگ اتنے شہید ہو چکے ہوئے تھے، تو یہ تو ایک سوالیہ نشان تاریخ پوچھے گی اور پوچھتی رہنا چاہیے. اور تاریخ جو ہے وہ ایک اور لوگ بات کرتے ہیں، ایک اور بھی معاملہ جو ہے وہ ہم تاریخ پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں، اور عقیل ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تاریخ جو ہے وہ یہ غزہ کا جو پیس پلان ہے، جس پہ کہ پہلے مرحلے میں عمل درآمد ہو گیا ہے، حماس اور اسرائیل نے دستخط کیے اور دونوں اطراف نے قیدی ریلیز کیے، یہ ایک اہم پیش رفت ہے. لیکن تاریخ یہ پوچھتی رہے گی کہ وہ نیتن یاہو جس نے تقریباً 68,000 فلسطینیوں کو قتل کیا پچھلے 2 سال میں، اور اس کے لیے امریکہ نے اس کو $21 ارب کی امداد دی، تو وہ نیتن یاہو جس کو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے وانٹڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کرمنل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس قاتل نیتن یاہو کا کبھی کہیں پر کوئی احتساب ہوگا نہیں ہوگا؟ اور کیا مسلم ممالک کے حکمران اس قاتل کے احتساب کا کبھی کسی انٹرنیشنل فورم پر مطالبہ بھی کریں گے یا نہیں؟